بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ روزے کا سب سے اہم سوال کہ روزہ کس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر کسی کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم یہ پتہ ہوگا کہ روزہ کس وجہ سے ٹوٹتا ہے تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں جانیں گے کہ روزہ کن کن وجہوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی جان بوجھ کر کچھ کھا یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی روزے دار دانت میں پھنسی ہوئی چیز کھانے کی چیز کو جان بوجھ کر نگل جائے یا پھر کھا جائے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی طرح کی دوائی کھانے سے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی غیر ضروری انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے کہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی دوائی کا بھانپ لینا، یعنی اگر زکام ہو گیا تو دوائی کا بھانپ اگر کوئی لیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کو حیض یا نفاس آنا، یعنی عورت کو ماہواری آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھانا پینا، یعنی سحری کھائی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ افطار کے وقت سے پہلے افطار کرنا، یعنی گمان ہوا کہ کہیں اذان ہو رہی ہے تو روزہ کھولا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں مستزنی کرنا، یہ عمل تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے لیکن اگر روزے کی حالت میں کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دمہ جیسی بیماری میں مریض عام طور پہ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنے سے دوا سیدھے معدے میں جاتی ہے جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھے 14 ایسے وجوہات جس سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے جانیں گے کہ روزہ کن وجہوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے یا جماع صحبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ روزہ فرض ہو یا نفل روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یاد دلانے پر بھی اگر یاد نہیں آئے کہ روزے دار ہے اور روزہ توڑنے والا کوئی کام کیا تو اب روزہ ٹوٹ تو جائے گا، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ مکھی، دھول، دھواں یا غبار حلق میں خود سے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر دھول یا دھواں وغیرہ منہ یا ناک سے اندر کی طرف کھینچنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ کے دھوئیں کو ناک سے کھینچنے پر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں پینے والے پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر احتلام، منی کا نکلنا نہ ہو تو۔ اگر نہانے میں یا کلی کرنے میں کچھ پانی منہ میں باقی رہ گیا جو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر دانت یا منہ میں بالکل تھوڑی سی کوئی چیز رہ گئی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق کے نیچے نہ اترا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول سے اگر کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی فوراً نوالا نکال دیا یا صبح صادق سے پہلے کھا رہے تھے اور صبح صادق ہوتے ہی اگل دیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر نگل لیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ احتلام، نائٹ فال ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، اگر تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے مسواک سوکھی ہو یا تر ہو۔ ڈائریا ایک مرض ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں میں پیپ آتی ہے، وہ تھوک کے ساتھ مل کر پیٹ میں جاتی ہے۔ چونکہ یہ پیپ منہ میں ہی پیدا ہوتی ہے اور اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے نہیں ٹوٹتا۔
عورت کو کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی حالت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ مکروہ ہوگا، لیکن خیال رہے کہ سالن حلق سے نہ اترے۔ یہ تھے 14 ایسے وجوہات جس سے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، ہم رمضان سے جڑے ضروری ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، انفارمیشنل ویڈیوز، دین اور اسلام کی باتیں، سچے واقعے، اسلامک سچے واقعے ہمارے چینل پہ ہم لے کر آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز سننا پسند ہے تو ہمارے چینل لبیک وائس سینٹر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔